اچھا، ابھی ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے، رمضان مبارک چل رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے یہاں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے اوپر ایک بڑا شدید پریشر ہوتا ہے، اور ہماری سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بہت بھرپور طریقے سے لوگوں کو راشن دلائیں، ڈونیشن دیں اور آٹا دلائیں اور یہ کریں، اور اس نتیجے میں دیکھیں جس کا جہاں دل چاہ رہا ہے وہ راشن بانٹ رہا ہے، دھکم پیل ہو رہی ہے، بدمزگی ہو رہی ہے، اور اس میں بدماش فیکٹر جو ہے، جو لٹیرا فیکٹر ہے، جو چھینا جھپٹی والا فیکٹر ہے، وہ تو خوب بٹور رہا ہے چیزیں، اور جو بوڑھے ہیں، غریب بچے ہیں، عورتیں ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا، یہ پہلی دفعہ لے رہے ہیں، تو وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو سروائیول آف دا فٹسٹ اور جنگل کا قانون جو ہے، جس میں مائٹ از رائٹ ہوتا ہے، وہ سارا چل رہا ہے۔ تو میرا سجیشن ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ جو بھی لوگ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں نا، اس کے علاوہ فیک جو ہے وہ ایک چیز اور یہ کہ فیک ایمبولینسز لے کے اور فیک جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اسپتالوں نے ڈونیشن کے نام پر اس طرح سے چیریٹی کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ تو میرا مشورہ اس حوالے سے میرا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں، اب چونکہ ہمارے پاس گورنمنٹ لیول پر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر نے کافی حد تک غربت کو سنبھالا ہوا ہے، غریبوں کو سنبھالا ہوا ہے، مدرسوں میں بچے پڑھ لیتے ہیں، غریب دسترخوانوں سے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، کپڑے مل جاتے ہیں، سلائیاں کرنے کے لیے مشینیں مل جاتی ہیں، بچیوں کی شادی ہو جاتی ہیں، روزگار کے لیے رکشے اور مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو سب پرائیویٹ سیکٹر نے ہمارے یہاں سنبھالا ہوا ہے، اور بہت اچھے سے سنبھالا ہوا ہے، اور ہم بڑے شکر گزار ہیں ان تمام لوگوں کے جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں آ کے یہ سارے کام کیے۔ اب مشورہ میرا ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں نا، تو جگہ جگہ فقیروں کو اور بھیک منگوں کو یا کسی چھوٹے چھوٹے اداروں کو آپ جب تک کہ پرسنلی جانتے نہ ہوں، جب تک کہ آپ جانتے نہ ہوں کہ وہ کام کر رہے ہیں، تب تک ان کو نہ دیں، اور اگر آپ کو نہیں پتہ کہ کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا، تو پھر آپ ان بڑے اداروں سے رابطہ کریں جو کئی سالوں سے نسل در نسل سے ہماری خدمتیں کر رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں۔ کیونکہ اب جیسے ایدھی صاحب ہیں، پھر ان کے بیٹے آ گئے، پھر ان کے پوتے آ گئے ہیں، اسی طرح سے چیپا والے، سیلانی والے ہیں، انڈس اسپتال ہے، شوکت خانم ہے، اور ایس آئی یو ٹی ہے، اور جے ڈی سی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی تنظیمیں ہیں، بے شمار ایسے اسپتال ہیں، بے شمار ایسے یتیم خانے کہ جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ گورنمنٹ کا اگر کوئی مرکز ہوتا ہے تو غریب وہاں کنسلٹ کرتے، اس طرف جاتے، نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر ہے، تو اب جس نے ڈونیشن لینی ہے وہ بھی ان سے رابطہ کرے، اور جس نے ڈونیشن دینی ہے وہ بھی انہی اداروں سے رابطہ کرے، جس شہر میں جو بھی ادارہ ہے یا پرسنلی جانتے ہوں، کیونکہ اس وقت یہ بھی ایک کاروبار ہو گیا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اپیلیں ڈالی جا رہی ہیں اور چیزیں مانگی جا رہی ہیں، اور لوگ ادھر سے ادھر ریفر کر رہے ہیں، ایک بڑا گروہ سرگرم ہو گیا ہے۔ اس کو اسی طرح شکست دی جا سکتی ہے کہ ہم مستند اداروں کو دیں اور لوگوں سے کہیں کہ مستند اداروں سے ہی لیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہاں دے دیجئے ڈونیشن، وہاں دے دیجئے، یا فلانی آنٹی ہیں اور فلانا انکل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو جب تک آپ پرسنلی نہیں جانتے ہوں نہیں دیں۔ اس لیے کہ میں ذاتی طور سے خود ایسے کیسز کرونا کے وقت سے جانتی ہوں کہ جن لوگوں کو کرونا کے وقت میں امداد دینی شروع کی تھی اور آج وہ پروفیشنل بن گئے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسے بھیانک واٹس ایپ میسیجز اور ایس ایم ایس میسیجز اور فیس بک میسیجز وہ چلاتے ہیں کہ پڑھ کے روح کانپ جاتی ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ اللہ ان کے حالات اب سے خراب تھے، اب تک صحیح نہیں ہوئے، لیکن وہ پروفیشنل ہو گئے، انہوں نے دیکھ لیا کہ پورا مہینہ کام کرنے کے بعد، جوتے چٹکانے کے بعد 10-20 ہزار روپے ملتے ہیں، اور یہاں ایک جھٹکے میں 10-20 ہزار کا سودا آ جاتا ہے، کتنے لوگوں سے لے لیتے ہیں اور دکاندار کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے مستند اداروں کو دیجیے اور مستند اداروں سے لیجیے۔ غریبوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ادھر ادھر مانگنے کے بجائے آپ مستند اداروں کا رخ کریں، اور آپ نے بھی اگر دینا ہے تو مستند اداروں کی طرف جائیں، تاکہ یہ چھینا جھپٹی کا عنصر ختم ہو سکے۔